اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی دے فضل اور احسان اور اس دی رحمت دے نال ماہ سیام رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر ساری زندگی اندر سانو نصیب ہو رہا ہے۔ یہ نیکیاں دا موسم بہار ہے، اللہ دی رحمت، مغفرت، بخشش اور حصول جنت دا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بچے نو اتوں ہن ہلن نہیں تو دینا۔ یہ موقع اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اپنے گناہاں نو بخشوانے دا، اللہ دی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے دا، اور اپنے جسم نو جہنم دی آگ تو آزاد کروانے دا ہے، جو کہ سب دی ضرورت ہے، ہر شخص دی ضرورت ہے، ہر مومن مسلمان دی، کہ اللہ تبارک و تعالی اس نو جہنم دی آگ تو محفوظ کر لے۔ کیونکہ انسان دی چمڑی جہنم دی آگ نو برداشت نہیں کر سکے۔ اسی واسطے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تواڈے جسم دیاں چمڑیاں جہنم دی آگ نو برداشت نہیں کر سکن گی۔ اس تو بچنا اور اس تو بچنے واسطے اعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور جہنم تو جڑا شخص بچ گیا، حقیقت اندر وہی کامیاب ہے۔ اور جہنم تو بچنے واسطے گناہاں دا بخشوانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور رمضان المبارک مغفرت دا مہینہ ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زندگی اندر رمضان المبارک دے مہینے نو پا لے
اور پھر اس دی بخشش نہ کروا سکے، اپنے گناہاں دی اس اندر بخشش نہ کروا سکے، ان الفاظ تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین دے الفاظ کہے، حدیث بخاری دی۔ اگلے الفاظ اہم ترین، فرمایا جو شخص اپنی زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ پالے اور اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا سکے تو ایسے شخص نو اللہ دی رحمت و دوری ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے الفاظ کہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ فرمایا رحمت الہی اندر اس بندے دا کوئی حصہ نہیں، جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پا کر کے بھی اپنے گناہاں تے رب دے کولو مغفرت حاصل نہ کر سکے۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں ماہ مقدس رحمت، بخشش اور سعادت کا مہینہ ہے، اسی دے ساتھ ساتھ جو اس ماہ مقدس کے اندر اہم ترین سمجھنے دی بات ہے، اس ماہ مقدس اندر ایک تلوار ساڑھے سراں تے معلق ہے، لٹک رہی ہے کہ اگر اس اندر گناہ معاف نہ کروا سکے تو پھر رب دی رحمت تو دوری۔ رحمت الہی تو ددکار ہے، اور صحیح البخاری اندر حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص اللہ دی رحمت تو بغیر اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکے۔ رحمت الہی اتنی ضروری ہے کہ جنت دے اندر داخلہ ہی رحمت الہی دے نال ہے، اور جڑا شخص رمضان اندر اپنے گناہاں دی بخشش نہ کروا سکا اور رحمت الہی تو محروم ہے۔ رحمت دا حصول بھی بہت ضروری ہے، مغفرت بھی ضروری ہے، اور یہ تمام چیزاں رحمت الہی بھی، مغفرت بھی، حصول جنت بھی آپس اندر معلق نے، آپس اندر جڑیاں ہوئی ہیں۔ اگر رحمت الہی نہیں ہے تو حصول جنت کا داخلہ بھی نہیں ہے، اگر مغفرت نہیں ہے تو پھر بھی رحمت الہی نہیں ہے۔ تو گویا یہ تینوں چیزاں آپس اندر معلق نے، جڑیاں ہوئی ہیں، رحمت الہی بھی، مغفرت بھی، اور جنت دا داخلہ بھی۔ ان تمام سعادتوں سمیٹنے واسطے اے ماہ مقدس رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں اپنے بندیاں واسطے خاص فضل و کرم دے نال ایک عطیہ ہے، تحفہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک دی آمد تے اپنے صحابہ اکرام نے اس کی خوشخبری دے دے، میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، مبارک کوئی رمضان آ گیا۔ اور صحابہ اکرام اندر ایمان دی تازگی ہوندی، روح دی تازگی ہوندی، صحابہ اکرام دے چہرے حشاش بشاش ہوندے، اور صحابہ اکرام پورا سال اللہ کو التجا کر دے، تمنا کر دے، دعا کر دے کہ اللہ سانو جڑا رمضان آئندہ آ رہا ہے نصیب کر دینا۔ اتنی طلب، اتنی چاہت، اتنی خواہش۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اس کے ساتھ پھر بشارت بھی دی ہے، اور پوری امت واسطے بشارت عام ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہوندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت دے سارے دروازے کھول دیں۔ جنت دے کتنے دروازے نے؟ 8۔
فرمایا 8 دروازے جنت دے رمضان المبارک دے شروع ہوندے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیندے نے، اور پھر ساتھ اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور سرکش شیاطین نو جکڑ دیتا جاندہ ہے، کیونکہ شیطان ہی گناہ دا مرکز ہے جو انسان نو گناہ تے تیار کرتا ہے، گناہ دی طرف راغب کرتا ہے۔ فرمایا سرکش شیاطین نو بھی جکڑ دیتا جاندہ ہے تاکہ میرا بندہ گناہ تو محفوظ ہو کر کے میری رحمت نو اور مغفرت نو سمیٹ لے۔ اور پھر اس تو اگلی بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایک مرادی کرنے والا منادی کردہ ہے، پکارنے والا پکاردہ ہے، آواز دینے والا آواز دیندہ ہے، آواز لگا رہے، یا باغی الخیر، اے خیر دے متلاشی، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی دی طرف بڑھنے والے، نیکیاں دا موسم بہار آ گیا، سیل لگ چکی ہے، جس قدر اس دے اندروں نیکیاں حاصل کر سکنا ہے، لوٹ سکنا ہے، لوٹ لو۔ اور ساتھ ہی آواز لگ دی ہے، اے شر دے متلاشی، اے گناہ دی تلاش اندر نکلنے والے، صبح تو لے کے شام تک گناہ دی تمنا کرنے والے، شام تو لے کے صبح تک گناہ دی تمنا کرنے والے، دن دی روشنی اندر گناہ تے ڈٹنے والے، اور رات دے اندھیرے اندر چھپ کے گناہ دے راستے تے رنگیلیاں منانے والے، رک جا، بس کر، ٹھہر جا، کوئی شرم کر لے، حیا کر لے، رک ٹھہر جا، چھوڑ دے، گناہ تو باز آ جا، ہن تے رب دی رحمت اور رب دی مغفرت دا مہینہ آ چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہی پھر رمضان المبارک اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد بھی کر دے۔ اور افطار دے وقت، جدو افطاری دا وقت ہوندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کئی لوگاں نو جہنم دی اگ تو آزادی عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب نے وہ لوگ جنہوں نے اللہ جہنم تو آزادی عطا کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ افطاری دے ساتھ ساتھ ہر رات اندر بھی جاری رہتا ہے، ہر رات بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں نے جہنم تو آزادی عطا فرما دے کہ فلاں بن فلاں تین جہنم تو آزاد کیا، فلاں بن فلاں بھی جہنم تو آزاد کیا۔ بندے عتیق بن جاندہ ہے، اتقاء دی لسٹ اندر شامل ہوندے نے کئی خوش نصیب۔ عتیق دا معنی جہنم تو آزاد کردہ۔ حدیث ہے رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی، انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر صدیق تو جہنم تو آزاد کردہ۔ یہ بشارت خاص طور سیدنا ابو بکر صدیق واسطے ہے، اور عمومی طور تے رمضان المبارک اندر بے شمار لوگاں لی ہر سال یہ بشارت موجود ہے، اے فلاں بن فلاں انت عتیق اللہ من النار، تو بھی جہنم دی آگ تو آزاد کر دے۔ ہر روز افطاری دے وقت بھی اور ہر رات رمضان المبارک دی اللہ اپنے بندیاں جہنم دی آگ تو آزادی عطا کر دے۔ سوچنے دی بات ہے کہ افطار دے وقت ہی کیوں جہنم تو آزادی ہے؟ سارا دن اللہ تبارک و تعالی اس نو چیک کر دے رہے، روزہ رکھیا کیا واقعتاً روزے تے پیرا دے رہے؟ سارا دن اس دی جتنے اوقات اس نے دن اندر گزارے وقت اس ساری نگرانی ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے نے، نوٹ ہو رہے ہیں روزے دی حالت اندر اس نے روزے دی حفاظت کی یا نہیں، روزے دے تقاضے نو پورا کیا یا نہیں۔ اگر تو تقاضے نو پورا کیا، اللہ دی اطاعت و فرما برداری اندر صحیح معنی اندر اس نے دن گزارا، تو افطاری دے وقت رب اعلان فرماندا ہے میرے اس بندے نو جہنم دی آگ تو آزادی۔ اسی واسطے سلف صالحین دی زندگی پڑھ جائیے،
سلف صالحین روزہ رکھ دے تو روزہ رکھ کے مسجد اندر ٹھہر دے، مسجد تو باہر نہیں سنا دے۔ اس دی وجہ سلف صالحین محدثین رحمہم اللہ تعالی اجمعین روزہ رکھ کے مسجد اندر زیادہ وقت گزار دے، مسجد اندر زیادہ وقت ٹھہر دے، تاکہ چگلی تو، غیبت تو، نظر دی آوارگی تو، جھوٹ تو، فتنہ و فساد تو، گالی تو، لڑائی جھگڑے تو اسی محفوظ رہاں گے، اور ساڑا روزہ رکھنا جڑا سانو جناب علی فائدہ مند ثابت ہو جائے گا اور اللہ دے کولوں اجر ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو اسی روزہ رکھ کے مسجد تو باہر ہوئیے اور باہر بازار اندر کوئی جھوٹ بولیا جائے دکان تے بیٹھ کے، یا باہر نظر آوارہ ہو جائے، کسی نامحرم تے نظر چلی جائے اور گناہ اندر شامل ہو جائیے، یا اسی چگلی اور غیبت اور جھوٹ دی دلدل اندر پھنس جائیے، یا اسی کسی نہ لڑائی جھگڑا کریے، اپنی زبان یا ہاتھ تو کسی نو تکلیف دے بیٹھیے۔ اس واسطے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس تے بھوکا اور پیاسا رہنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہی صرف ضروری نہیں ہے، پھر روزے دے تقاضے نو پورا کر کے رب دے کولو جہنم تو آزادی حاصل کر لینا اے ضروری ہے۔ روزے دے مقصد دے خلاف کوئی عمل نہ ہوئے، پھر بندہ عطاقات دی لسٹ اندر شامل ہوندہ ہے، اور اللہ کو دعا کیتا کرو اللہ سنو اس رمضان المبارک اندر عطاقات دی لسٹ اندر شامل کر دے۔ عطاقاء او لوگ جڑے جہنم تو آزاد کیتے جان، ورنہ رحمت الہی تو محرومی ہے۔ اگر عطاقاء دی لسٹ اندر شامل نہ ہو سکے تو رحمت الہی تو محرومی ہے، پھر مغفرت نہ ہوئی۔ رحمت الہی انتہائی ضروری ہے، مغفرت انتہائی ضروری ہے، گناہ دی بخشش انتہائی ضروری ہے، اور جہنم تو آزادی انتہائی ضروری ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ رات دے وقت جلد اٹھ جایا کر دے اور دعا کیتا کر دے، اللہ تو سفیان نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دے، اللہ تو حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، اللہ تو مختار کل بھی ہے، اللہ ساری کائنات تیرے اختیار اندر ہے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ الفاظ کہندے رب نو اس دی صفات دا واسطہ دیندے اور فرماندے اللہ تو سفیان ثوری دی حاجت نو جاننا ہے کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تو میری گردن نو جہنم دی آگ تو آزاد کر دے۔ محدثین سلف صالحین نو پڑھیے فکر سی، ڈر سی، خوف سی کہ جہنم دی آگ انتہائی سخت ترین عذاب ہے اور ساڑا جسم اس نو برداشت نہیں کر سکے گا، چمڑی نو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ جہنم دی آگ قیامت والے دن بڑک رہی ہوئے گی، دھاڑ رہی ہوئے گی، اس دے شعلے ابھر رہے ہوں گے۔ علماء سلف اندر جہنم دی آگ دا بھی ایک خوف موجود سی۔ آج گناہاں تے جو ساڑی ڈٹائی ہے، جس تے اسی مسر ہو چکے، جس تے اسی ٹھہر چکے اور جم چکے، گناہ نو اسی گناہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ ساڑے دل و دماغ اندروں جہنم دی آگ دا ڈر اور خوف نکل چکا ہے۔ سانو قبر دی آگ دی فکر نہیں ہے، جہنم دی آگ دی فکر نہیں ہے۔ سلف صالحین اندر اس قدر جہنم دی آگ دا خوف سی، امام منصور بن معتمر رحمہ اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ نازل کر دے۔ امام منصور بن معتمر رحمہ اللہ تھوڑی عمر اندر وفات پا گئے، جوانی دی عمر اندر فوت ہو گئے۔ جدو امام منصور بن معتمر رحمہ اللہ وفات پائی، انہوں دی میت پڑی ہے، تو امام منصور دی والدہ محترمہ فرمانے لگیاں
رو رہی نے اکھاں چوں آنسو نکل رہے اور آہ نکلی امام منصور بن معتمر دی والدہ دی اور فرمانے لگیاں لوگو میرا بیٹا جو تھوڑی عمر اندر دنیا تو چلا گیا ہے ابھی جوانی دی دہلیز تے سی دنیا تو چلا گیا جوانی دی عمر اندر رب دے پاس پہنچ گیا میرے بیٹے نو اور کسی چیز نے موت دا شکار نہیں کیا بس میرے بیٹے نو جہنم دی آگ دے خوف نے موت دا شکار کر دیا میرا بیٹا منصور بن معتمر روندہ رہندہ جہنم دی آگ تو رب دی پناہ طلب کردہ اور کس قدر امام منصور بن معتمر روندے اور کس قدر رب دے سامنے گریا زاری کر دے کہ جدو امام منصور بن معتمر وفات پائی ہے اس تو چند دن بعد امام منصور بن معتمر رحمہ اللہ دے ہمسائے دے کولوں اس کی بچی سوال کر دی ابا جان اے ساڑے نال دے گھر انہاں دے گھر دے اندر جڑا سینچ ایک تنا نظر آندہ سی میں کئی مرتبہ رات دے وقت دیکھیا وہ ایک تنا انہاں دے سینچ موجود ہوندہ سی وہ تنا کئی دن تو نظر نہیں آ رہا وہ تنا کیا انہوں نے اکھاڑ دیتا ہے اس بچی دا باپ کہنے لگا بیٹے وہ تنا تو منصور بن معتمر خود سی جو فوت ہو چکا ہے فرمایا ابا جی منصور بن معتمر وہ تو انسان سن تنا کس طرح فرمایا بیٹے منصور بن معتمر رات آغاز اندر ہی سین اندر مسلح بچھا کے ایک ہی جگہ تے کھڑے ہو کے ایک ہی جگہ تے ساکن ہو کے لمبا رب دے سامنے قیام کر دے اتنا لمبا قیام کر دے اور اس قدر خشوع نہ کھڑے ہوں دے کہ دیکھنے والے نو نظر آندہ کہ انسان نہیں کوئی تنا کھڑا ہے اس قدر انہوں دے دل اندر خوف ڈر اور آخرت دی فکر اور جہنم دی آگ دا خوف اور میری اور تہاڈی حالت کیا ہے میری اور تہاڈی جوانی کس طرف گزر رہی ہے اور ائمہ سلف محدثین دی جوانی کس قدر رب تعالیٰ دی عبادت اندر گزری اور جہنم دی آگ دے ڈر اور خوف تو گزری ہے تقوی اور للہیت اندر گزری ہے کاش کہ ساڑھے دل اندر ایسا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ کو اسی گڑ گڑا کے دعا کریے اللہ سنو جہنم دی آگ تو آزاد کر ساڑھے کو لوتے دنیا دی آگ برداشت نہیں ہو سکتی کل رات ہی عارف والا اندر ایک شادی دے فنکشن اندر سارا آتش بازی دا سامان موجود سی اور فائرنگ اور جو بھی گولے اور دیگر انار جو بھی چیزاں چلاندے نے آتش بازی دے معاملے اندر وہ ساریاں جمع اور چلائیاں جا رہی ہیں رب دی نافرمانی دا بازار گرم اچانک آگ بھڑک اٹھی 5 افراد جل گئے کسی دی ٹانگ مکمل جل گیا کسی دا آدھا وجود جل گیا کسی دا چہرہ جل گیا اور چیخ و پکار جاری سوشل میڈیا تے اس دی اور جناب علی الیکٹرانک میڈیا تے اس دی خبر چلی چیخ و پکار ہے دنیا دی آگ ہے نا جو برداشت نہیں ہو سکتی آج بھی میں اور تسی تجربہ کر لیے ساڑھے اندروں کوئی بھی شخص جتنا بھی مضبوط جسم والا جتنا بھی صبر اور ہمت اور استقلال والا ہے لیکن ایک منٹ تک بھی اسی اپنی انگلی نو دنیا دی آگ اندر نہیں رکھ سکتا اور جہنم دی آگ اس دی تپش اس دی شدت دنیا دی آگ تو 70 گنا زیادہ ہے کبھی تصور کیا کہ اسی اس نے کس طرح برداشت کریں گے اگر سانو جہنم دی آگ کے اندر پھینک دیتا گیا ساڑی حالت کیا بنے گی کوئی بچانے والا نہیں ہوئے گا اس دن تو پہلے کہ جہنم دی بڑھتی ہوئی آگ دا ایندھن بنا دیتے جائیے رب دے کولو اس دنیا دی زندگی اندر رہ کر کے اس جہنم دی آگ تو پناہ طلب کیجئے اور اپنے عمال نو درست کیجئے اور رب دے کولو جناب علی دعا کیتا کرو اللہ سی گنہگار ضرور ہاں لیکن سانو معاف کر کے جہنم تو بچا لینا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے تشہد اندر دعا کیتا کر دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے اللہم اجرنی من النار
اسی دنیا دی رنگینی اندر اس قدر مگن ہو چکے، فکر ہی نہیں ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ آ پہنچا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ کس قدر تیاری میں اور تسا کی ہے رمضان المبارک واسطے؟ رمضان المبارک دی کیا قدر کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک دا کس قدر اس واسطے اہتمام ہے؟ ساڑھے اپنے گھر اندر مہمان آنا ہوئے تو ایک ہفتہ پہلے تیاریاں شروع، صفائی ستھرائی شروع ہے۔ مہمان واسطے کھانے دا اہتمام و انتظام ہے، ڈشز دی تیاری ہے، ہوٹل دی بکنگ ہے، سارے انتظامات کے مہمان آنے نے۔ اللہ دے بندو، دنیا والے رشتہ دار ساڑھے مہمان بن کے آن، انہوں دی فکر ہے۔ اور رب دا مہمان جو مغفرت لے کے آ رہا، جو بخشش لے کے آ رہا، جو رحمت الہی لے کے آ رہا، جو جنت حصول دا ذریعہ بن کے آ رہا، اس مہمان واسطے میں اور تسی کس قدر تیاری کر رہے، کبھی غور کیا؟ اگر پہلے بے نماز آج بھی اسی انداز اندر رمضان آئے گا، چند دن جماعت نہ نماز ہوئے گی، پھر وہی روٹین، پھر موسمی نمازی چند دن نماز تراویح دا اہتمام ہوئے گا، پھر وہی چیدہ چند بزرگ جوان مسجد اندر رہ جان گے، باقی سارے اپنی دنیا دی رنگ رنگیلی اندر مصروف نے۔ اگر پہلے خطبہ جمعہ اندر لیٹ آنے ہاں، رمضان سر تے آ پہنچا، کیا تیاری ہے؟ آج کس قدر وقت نہ آئے، معمول بن چکا، ڈھیٹ ہو چکے ایسی کہ دکان بند ہی 12:30 بجے کرنی ہے، پھر آدھا گھنٹہ تیاری تے لگانا ہے، 1 بجے تو پہلے مسجد اندر نہیں پہنچنا۔ پھر نصیحت ہے حضرت صاحب غور کچھ خیال کیتا کرو، ٹائم نہ ختم کرو، بھئی تم ٹائم کے پابند کیوں نہیں؟ تلاوت قرآن دا اہتمام پہلے بھی نہیں ہے، ابھی بھی کچھ تیاری نہیں۔ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تو بعد سب تو زیادہ روزے شعبان المعظم اندر رکھ دے، تاکہ رمضان المبارک تو پہلے رمضان دے روزے رکھنے واسطے جسم نو تیار کیتا جائے۔ کس قدر اسی تیاری کی ہے کہ تراویح آ رہی ہے، آہستہ آہستہ روٹین بنائیے، تہجد ٹائم اٹھئے تاکہ نماز تراویح واسطے اسی اپنے جسم نو تیار کر سکیے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پڑھیے، نبی علیہ السلام اس قدر لمبا قیام کر دے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرمان دے رسول اللہ دے پاؤں اندر ورم آ جاندہ، پاؤں مبارک سوج جاندے، اس قدر لمبا قیام ہوندہ کہ رب تعالیٰ نے بھی آسمان تو وحی کی، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیجئے، تھوڑا قیام کیجئے، اتنا لمبا پیغمبر قیام فرمان دے، آپ دے پاؤں مبارک سوج جان دے۔ 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال زندگی گزار لی، کوئی ایک دن ایسا ہے پوری زندگی کہ جس دن اسی اتنا لمبا قیام کیتا ہے، اتنا لمبا قیام نماز تہجد اندر کہ ساڑھے پاؤں اندر ورم آیا ہوئے یا ساڑھے پاؤں تھک گئے ہوں؟ میں اور تسی اپنی پوری گزری زندگی تے غور کریے۔ ایسا تے ہویا ہے یارہ دوستہ نال کھڑے کھڑے بازار اندر پیر تھک گئے نے تے آندے یار ہن کوئی کرسی لے آؤ تے بہ جائیے، گپ شپ لگا رہے ہیں، لمبا وقت لگا رہے ہیں۔ ایسا تے ہویا ہوئے گا موبائل چلان دیا، فیس بک استعمال کر دیا تے یوٹیوب چلان دیا، انگلیاں دکھن لگ پئیاں ہونگے، انج ہویا ہوئے گا کئیاں نال انج ہویا۔ کس مقام تے کھڑے ہیں، کس دنیا دی حوث اندر ہیں، کس لغو اور کس لاہو اندر ہیں، کن لغویات دا شکار ہیں۔ مہمان قریب آ پہنچا، تیاری نہیں ہے، مہمان تو قریب آ چکا، تیاری کیوں نہیں بھائی؟
اگر ایمان ہمارے اندر زندہ ہوتا تو ہمیں فکر ہوتی کہ مہمان قریب آ گیا، ہم نے اس کے لیے عمال کی تیاری کرنی ہے اور اس میں جی بھر کے عمل کرنے ہیں، اس قدر عمل کرنے ہیں کہ ہم نے سپیشل وقت نکال کے اپنا وقت کو بچانا ہے۔ اور دکان اگر روزانہ میں 10 گھنٹے کھولتا ہوں تو 9 گھنٹے کھولوں گا، 8 گھنٹے کھولوں گا، 2 گھنٹے سپیشل عبادت کے لیے وقف کروں گا تاکہ اس رمضان میں میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اگر راضی نہ کر سکا، اگر گناہ معاف نہ کرا سکا تو پھر رحمت الہی تو محروم ہو جاؤں گا۔ اس کی فکر کتنی ساڑھے دل اندر ہے کہ میں وقت نکالنا ہے عبادت واسطے۔ اگر تو فکر ہے پھر خوش ہو جائیے، رب دا شکر ادا کیجئے۔ اگر فکر نہیں ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے ضمیر اندر فکر پیدا کیجئے۔ مہمان قریب ہے، انتظام کیا ہے، کیا صفائی کی ہے؟ رمضان المبارک دی آمد تے سب تو پہلے کرنے والی صفائی اور ستھرائی کہ اپنے عقیدے تے نظر دوڑائیے، اپنے عقیدے اندر شرک دی غلاظت نو باہر نکالیے، کیونکہ مشرک دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک اندر انبیاء اکرام دے نام لے لے کر کے فرمایا، اے میرے انبیاء دی جماعت، اگر تسی بھی شرک کر دے میں تواڈے اعمال بھی ضائع کر دیں گا۔ ایک ذرہ بر، ایک سوئی دے نکے دے برابر بھی، ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اگر زندگی اندر شرک ہوئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے عقیدے اندر گند موجود ہے، پھر مہمان دے استقبال دا فائدہ نہیں ہوئے گا، اور اگر عمال بھی کرانگے تو فائدہ مند ثابت نہیں ہونگے۔ بدعت دا گند اگر موجود ہوا تو عمال باطل برباد۔ اس گند رو پہلے صاف کیجئے۔ میں اور تسا ہی اپنے معاشرے میں دیکھ لئیے، اگر مہمان آ جائے تو جنہیں مرضی اعلیٰ ترین کھانے لا دئیے، ادھر کھانے لگے ہوں تو نال گاندھی ٹوکری پئی ہوئے، دسو مہمان کھانا کھائے گا؟ کی خیال ہے؟ ایک ٹوکری جدر سیب پائے ہوں تو نال جناب چاول ہوں تو بریانی ہوئے تو نال مٹن پیا ہوئے تو نال ساری باربیکیو لگا ہوئے تو اسے ٹیبل تے نال ہی کوڑا دان والی ٹوکری گاندنا پوری بھری رکھ دئیے، دسو مہمان کی کہے گا سانو؟ کیا خیال ہے؟ کیا کہے گا سونا کیتا ہے؟ بڑے اچھے بندے ہو تسی بھی، تسی میری چنگی عزت کی تھی، وہ کھانا کھا لے گا؟ ساڑھے سامنے ٹیبل دے ایک بندے گاندھ دی ٹوکری ہوئے، دوسرے بندے کھان دی ٹوکری ہوئے، اسی کھا لانگے۔ عقیدے اندر شرک دا گاندھ اور بدعت دا گاندھ موجود ہوئے اور بندہ کہ رمضان المبارک اندر میں عمل کراں اور رمضان المبارک دے میں جناب علی حق نو ادا کر رہا، اللہ دے بندے عمل فائدہ نہیں کرے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، تہامہ پہاڑاں دے برابر بھی عمال ہونگے، ایک ذرہ بر عمال اندر شرک ہوئے گا، اللہ سارے عمال نو برباد کر دے گا۔ عقیدہ صاف کیجئے اور توحید دی برکت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو لے کے آسمان تک سارا خلا گناہ وانا بھر کے بندہ لے آئے گا، لیکن اس اندر شرک دی امیزش نہیں ہوئے گی، شرک جیسا گندہ گناہ نہیں ہوئے گا۔ رب چاہے تو اپنی رحمت نہ سارے گناہ معاف کر کے توحید دی برکت نہ اس نے جنت عطا کر دے۔ توحید دی اتنی برکت ہے، جامع ترمذی اندر حدیث بطاقہ پڑھیے، قیامت دا دن ہوئے گا، نامہ اعمال اندر اعمال تولے جا رہے، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ ہونے، اور بندے تے جدو نامہ اعمال نو کھولیا جائے گا نا تو سارے گناہ ہی گناہ، یا اللہ یہ تے گناہ دے رجسٹر جڑے نے وہ سارے چیک ہو گئے نے تے سوائے گناہ دے شائی کو نہیں۔ رب فرمائے گا میرے فرشتوں ویکھو، ہو سکتا کوئی نیکی ہوئے، فرشتے ویکھ کے کہنے گے یا اللہ ایک چھوٹی جی پرچی تے لکھیا ہے لا الہ الا اللہ،
انہیں اخلاص نہ کلمہ اسلام پڑھا، توحید نو قبول کیا، پھر لا الہ الا اللہ دی معرفت نو حاصل کیا، پھر لا الہ الا اللہ دی معرفت اور اس کے تقاضے دے مطابق عقیدہ بنا لیا، ڈٹ گیا کہ کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، ان قطعتا وحرکتا، میں رب دی ذات نہ شرک نہیں کروں گا، خواہ میں نو جلا دیتا جائے، خواہ میرے جسم نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے، بس اللہ اتنا عمل موجود ہے۔ رب فرمائے گا ایک پڑھے اندر اس تے سارے گناہ ڈالے جان، اور دوسرے پڑھے اندر عقیدہ توحید دے کلمے والی، توحید دا کلمہ لا الہ الا اللہ اس پرچی نو ڈالیا جائے اور وزن کیتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 رجسٹرڈ گناہ دے ہون گے، ایک پڑھے اندر اور دوسرے پڑھے اندر ایک پرچی توحید خالص دے کلمے والی رکھی جائے گی، جدو تولیا جائے گا سارے گناہ ہلکے پڑ جان گے، اور توحید دی برکت دے نال اللہ اس ایک پرچی دا وزن زیادہ کر دے گا۔ پہلے توحید مضبوط کی دیئے، مہمان دی آمد تو پہلے اس کے اندروں شرک دا گند نکالیے، صفائی ستھرائی کی دیئے، اور بدعت اس تو بچیے۔ بدعت تو اتنی نفرت کیا رسول اللہ نے، آپ نے فرمایا من وقر لصاحب البدع فقد آنا حزم الدین، فرمایا جس نے کسی بدعتی دی عزت کی اس نے دین کو گرانے اندر تعاون کیا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، ہر خطبے اندر پیغمبر علیہ السلام پڑھ دے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم اندر لے جائے۔ بظاہر دیکھنے اندر عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا پیارا کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہوئے، لیکن وہ عمل اجر اور ثواب اس تے نہیں ملے گا جس تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نہیں ہوئے گی، جو آپ دی سنت، آپ دے طریقے اور صحابہ دے عمل تو ثابت نہیں ہے۔ بظاہر کتنا خوبصورت جناب علی عمل کیوں نہیں ہے، کتنے خوبصورت جچے تلے کلمات اور الفاظ اور وظائف کیوں نہ ہون، لیکن جو الفاظ رسول اللہ دی زبان چو آپ دے عمل تو ثابت نہیں ہے، صحابہ دے عمل اور منہج تو ثابت نہیں ہے، ایسے عمال باعث جناب علی تباہی اور بربادی نے، باعث اجر و ثواب نہیں۔ بدعتی انسان تو رسول اللہ دی ختم نبوت دا منکر ہے۔ بدعتی کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ وہ آندہ ہے کہ دین رسول اللہ تے رب نے مکمل نہیں کیتا، یہ مکمل ہویا ہوندہ تو اے جڑا وظیفہ میں دس رہے ہیں، جڑا عمل میں دس رہے ہیں، اے رسول اللہ تے کوئی نہیں دسیا، ویکھو میں دسن رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ جو رب نے دین رسول اللہ دی طرف بھیجے ہے اس نو میں صحیح معنی اندر آگے پہنچا رہا، نعوذ باللہ رسول اللہ نے پہنچانے اندر خیانت کی ہے، جبکہ قرآن دا اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما دے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں رب نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا، دین کامل ہے، اکمل ہے، کسے شاید ودان دی ضرورت، ویلڈنگ دی لوڑ، تے جڑا ویلڈنگ کرے کبھی ویکھو جی ٹھیک ہے دین چتے نہیں، میں ماننا جی قرآن کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، صحابہ نہیں کیتا، رسول اللہ نہیں کیتا، لیکن ویکھو جی کام تے چنگا یہ نہ کر لو، اس نے کو بھئی معذرت ہے ہم رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بدعت ہے ہی ہو جو دین اندر ویلڈنگ ہے، اور قرآن کی کہہ رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرما اللہ کو ڈر جاؤ، جو رسول اللہ دین وہ لے لو، تو جدو تو روک دے تو رک جاؤ، اپنے کولوں نہ اضافہ کرنا ہے تو نہ اپنے کولوں کمی کرنی۔ دین تو بڑا سادہ ہے، دین تو بڑا آسان ہے، نہ اضافت دی ضرورت ہے نہ کمی دی ضرورت ہے، رسول اللہ پورا مکمل کامل دین دے گے اور امت دی رہنمائی کر گے۔ بظاہر اگر کوئی شخص نیکی سمجھ کے کسی عمل کو کرے گا اجر نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی اندر، دیکھا مسجد نبوی اندر ایک رسی لٹک رہی، فرمایا رسی کس نے بندوائی ہے؟
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بیوی زینب نے؟ وہ آندی ہے میں عبادت کردیا جو تھک جانی ہے تو میں ادھر ٹیک لگا لینی، یہ تاں بنی ہے عبادت کردیا تھک جات ادھر ٹیک لگا لا۔ ہن دوستو نیت چنگی ہے کہ ماڑی ہے؟ یہ خیال ہے بشارت صاحب؟ بظاہر تے بہت اچھی نیت ہے کہ عبادت کر دے تھک بھی جاواں پھر بھی میں دا سہارا لے کے بھی عبادت کرتی رہا۔ رسول اللہ نے کی فرمایا واہ مبارک دو زینب بہت کمال بہادری دا کام کر رہی ہے۔ نہیں، رسول اللہ نے فرمایا رسی کاٹ دو، میں محمد رسول اللہ دے دین اندر مشقت نہیں ہے، عبادت کر دیا بندہ تھک جائے تو بیٹھ جائے، آرام کرے، دین اندر جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ تاہی تے رسول اللہ فرمایا اگر بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، اللہ اس نے نماز دا ثواب عطا کر دے۔ دین اندر جبر سختی نہیں، جیڑا دین بیماری دے معاملے اندر بھی سہولت دے رہا، او دین جیڑا جبر دا پیغام نہیں دے رہا، او دین تو آنو اپنے کو اٹکل پچو لان دی کتھوں اجازت دیندہ ہے؟ بس ایک ہی سوال جڑا شخص کے اے عمل کر لو چنگا ہے بڑا اچھا ہے، اے وظیفہ بڑا سونا ہے، وظیفے پڑھن تو پہلے عمل کرن تو پہلے دیکھ لو کیا عمل رسول اللہ نے کیا یا آپ نے کرنے دا حکم دیا یا آپ دے صحابہ نے کیا؟ اگر کیا تو قبول، نہیں کیا تو معذرت۔ کیوں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑا شخص بھی نافرمانی کرتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اور صحابہ اکرام دے راستے نو چھوڑ دیندہ ہوئے حق ہدایت واضح ہو جان تو بعد فرمان نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسی دنیا اندر جدھر پھرنا چاہتا اس نو ادھر ہی پھر دینے ہاں، دنیا اندر جدھر ذلیل ہونا چاہتا سن ذلیل کر دینے ہاں، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اور قیامت والدن اس تا ٹکانا جہنم ہوئے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا جہنم بہت برا ٹکانا ہوئے۔ اپنے ایمان دی فکر کیجئے، اپنے عقیدے دی فکر کیجئے، رمضان آ رہا اس دا استقبال کیجئے، اپنے عقیدے دے اندروں شرک دا گھن چیک کیجئے کہ دے گھنتے نہیں شرک دا چکے ہاں، جے آیات پاک صاف کیجئے، شرک دا گھن کیے اے بھی شرکیہ بات ہے، اے جڑا کام ساڑا ہو جانا سی لیکن اے دی وجہ تو نہیں ہویا، اے بڑا منحوس ہے، اے دا پیار ہی بڑا پارا ہے، آنے آنا اے دا بڑا پارا پیار ہے۔ آج تے کام صحیح ہو جانا سی، آج میں جا رہے سی راہ چو بلی نے کو ٹپ لیا، کہوں آج بیٹھا آج تے کائیں کرن رہا سی، آج تے پرونے پکے آن گئے، اے چھلا پا لیا تے پریشانی کو نہیں، بس سارے کام ہی سے دے 50-60 لاکھ دی گاڑی لیا، ٹوٹا جوتا آگے باندھ دیا، بھئی کس واسطے؟ حضرت جی نظر نہیں لگ دی، میں کہا بھی گڑی تو زیادہ تے اللہ دے بندے تو قیمتی ہے، کو 5-4 جوتیاں اپنے گاڑ وچ بھی پا، گڑی تے اللہ نہ کرے ٹور گئی، چوری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گڑی تے پھر بھی مل جائے گی، جی اللہ دے بندے تو ٹور گیا، تو دوبارہ کتھوں لبنا ہے ایڈا سونا پتر؟ کوئی گاڑی دے آگے کالی ٹکیا باندھ رہا ہے، بھئی کس واسطے؟ نظر نہ لگے، بھئی یہ ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ کروڑ 1.5 کروڑ لگا کے مکان بنایا، اوپر کالی ہنڈیا، بھئی کس واسطے؟ کہتا نظر نہیں لگ دی۔ اور اللہ دے بندو اگر ہنڈیا توڑی مشکل کشا ہے، اگر جوتے اور جناب علی پرانیاں ٹاکیا توڑیاں مشکل کشا حاجت روانے، اے تو انہوں نفع نقصان تو جناب علی مالک نے اے نقصان تو بچا دیا نے، پھر بتلائیے مصطفیٰ دا کلمہ کیوں پڑا؟ رسول اللہ تو انہوں ٹاکیاں دے سپرد نہیں کیا، ٹوٹے جوتے دے سپرد نہیں کیا، ہانڈی دے سپرد نہیں کیا، رسول اللہ نے صاف ستھرا عقیدہ دے کے کیا کہ جدوں بھی اپنی ذات نو سپرد کرنا ہے تے کیا کھنا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ رسول اللہ کی فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
اے ٹاکیاں تے اے دھاگے جنہاں نوں آندے ہو اے مشکل کشاں نے اے جادو تو بچا لیندے نے اے تویزات تے اے دم گنڈے جڑے کرواندے ہو اللہ دے بندو شرکیہ دم جدو دم کرواؤ تے پہلے جڑا دم کر رہا انہوں کو حضرت جی سناؤ کی دم کرو گے جیتے قرآن پڑھے تے ٹھیک تے اکثر دمہ والے بھی شرکیہ جملے پڑھ دینے کہتے اندر ناد علی مظہر العجائب کلو ہم و غم سینجلی شرکیہ کلمات نہ دم کروانا بھی شرک ہے بچی اپنے عقیدہ دی صلاح کی دیئے ایمان عقیدہ کس چیز دا نام ہے رسول اللہ تعلیمات دیتیاں نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہ اس نو جادو جنات تو محفوظ کر لیندہ عقیدے نو مہمان تو پہلے پاک کرنا ہے تے صاف کرنا ہے شرک تو بھی پاک کرنا ہے تے بدعت تو بھی پاک کرنا ہے رمضان آ رہے ہیں صبح صبح ساری دے وقت اکثر اسی دعا پڑھنے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ جڑے جڑے پڑھ دے ہو تو بولو وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان نیت دے الفاظ کیلنڈران تے لکھے ہوندے نیت کے دعا کے الفاظ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان بھئی کدے سوچے ہے رسول اللہ پڑھی ہے جائیے اللہ کے بندوں پورا ذخیرہ حدیث کھول جائیے پڑھ جائیے صحیح بخاری پڑھیے مسلم پڑھیے ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ پڑھیے سنن کبریٰ للبہقی پڑھیے مستدرک حاکم پڑھ جائیے مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ جائیے جناب علی صحیفہ حمام بن منبہ پڑھ جائیے مسند اسحاق پڑھ جائیے مسند ابی بکر صدیق پڑھ جائیے پورا ذخیرہ حدیث کھول ماریے مصنف عبد الرزاق موطا امام مالک تک پڑھ جائیے بلوغ المرام تو لے کے موطا تک پڑھ جائیے سارا ذخیرہ حدیث ایک بھی حدیث بسندے سے نہیں ہے کہ میرے پیغمبر نے یا صحابہ اکرام اندروں کسی ایک صحابی نے یا محدثین اندروں کسی محدث نے یا جناب علی امام بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ نے امام احمد بن حنبل امام شافعی و مالک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی امام بزرگ نے بھی روزہ رکھ دے وقت نیت الفاظ پڑے ہون ایک حوالہ لائیے حوالہ موجود نہیں ہے اس تے معنی تے غور کریے تو اللہ دے بندو غور تو کیجئے وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کیا معنی ہے میں نے روزے کی نیت کی وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں نے رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کی گوگل کا زمانہ ہے بھائی آپ جاؤ لکھ لو غدن کا معنی کیا الیوم کا معنی کیا الیوم آج غدن آئندہ آنے والا دن آئندہ آنے والا کل غدن کا معنی کل ہے پہلا روزہ آیا تو جب یہ الفاظ پڑھے گے کیا معنی وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں نے کل کے روزے کی نیت کی رکھیا پہلا تو نیت دوجہ دی جو دوجہ آیا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں نے کل کے روزے کی نیت کی رکھیا دوسرا تو نیت تو جو تیسرا آیا تو اے لفاظ پڑھے تو نیت تو جو تیمہ آیا وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شوال میں عید والے دن دے روزے دی نیت کی تھی رسول اللہ فرمایا عید والے دن روزہ ہوندہ ہی شیطان دے جدو بندہ دین چھوڑے تو بغیر تحقیق دے مولویاں پیچھے لا کے سفر کرے تو پھر اینجی بندہ ذلیل ہوندہ ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى یہی ہے بربادی ہے میں ایک بات ممبر پہ کرتا ہوں آپ حق رکھتے ہیں مجھ سے پوچھیں حضرت صاحب قاری صاحب یہ آپ نے بات کی ہے آپ نے یہ وظیفہ بتایا ہے اس کو بتائیں اس کا حوالہ دے ریفرنس دیں میرا حق بنتا ہے میں نے ممبر پہ جو بات کی میں اس کا حوالہ دوں میں جو کہہ رہا ہوں یہ دین ہے تو دین بھئی دلیل کا نام ہے الاسناد من الدین اور پھر جو میں کہوں یہ حدیث ہے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ پوچھیں حضرت صاحب یہ حدیث پسندے سے ہی ثابت ہے الاسناد من الدین دین سند کا نام ہے اگر سند نہ ہوتی تو لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے دین میں داخل کر دیتے اللہ نے اس دین کو نازل کیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت میں ذکر سے مراد رب کا قرآن بھی ہے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کی حفاظت بھی رب کے ذمہ، حدیث کی حفاظت بھی رب کے ذمہ۔ قرآن بھی رب نے نازل کیا، حدیث بھی رب نے نازل کی۔ قرآن بھی رب کی وحی ہے، حدیث بھی رب کی وحی ہے۔ قرآن پاک بھی منظم من اللہ ہے، حدیث رسول بھی منظم من اللہ ہے۔ قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حدیث صحیح میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب قرآن کی باری آئی فرمایا لا ریب فیہ، اور جو حدیث کی باری آئی ہے ادھو کی فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اپنے ایمان کو صاف کرنا ہے، عقیدے کو صاف کرنا ہے، شرک کے گند سے بھی اور بدعت کی غلادت سے بھی صاف کرنا ہے۔ اور اس تو اگلی بات اور آخری بات، اسی اپنے دل بھی ساڑھے گندے ہوندے نے، وہ بھی صاف کرنا ہے۔ دل گندے ہیں ہمارے، رمضان تے آ گیا لیکن دل اسی صاف کوئی نہیں کیتے۔ سکے بھائی دے بارے دل اندر میالے، سکی بہن دے بارے دل گندہ ہے، دل اندر نفرت موجود ہے، دوستان دے بارے رشتہ داران دے بارے دل اندر نفرت موجود ہے، قدورت موجود ہے، حسد موجود ہے، بغض موجود ہے۔ ساڑھے دل گندے نے، دل پاک کیجئے، دل صاف کیجئے، تاں اللہ روزے قبول کرے گا، تاں رمضان در عبادت دا فائدہ ہوئے گا۔ اگر دل صاف نہ کیتے، دل گندے رہے، تو پھر یاد رکھنا عبادات قبول نہیں جے ہون گیاں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات والے دن ہر بندے دے اعمال رب دے سامنے پیش ہوندے نے، تے اللہ تبارک و تعالی ہر بندے دے عمال نو ویندا وے، اللہ قبول کردا ہے تے اس بندے دے عمال نو رب دی ذات ویکھنا بھی پسند نہیں کردی۔ جیڑا بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی نہ 3 دن تو زیادہ ناراض رہے، ساڑھے دل گندے نے ناراضگی دے نال۔ دل پاک کیجئے، دل صاف کیجئے، دلانو پاک کی میں کرنا ہے، معافی منگنی بھی ہے تے معاف کرنا بھی ہے۔ عید دے خطبے اندر تے زیانے عید تو پہلے دل صاف، لیکن اللہ دے بندو پھر رمضان دے سارے ایام دے عمال برباد نہ کتے ہو جان۔ فکر کیجئے، معافی منگیے، اپنے دل دے اندروں جناب علی صفائی کیجئے اپنے دل دی۔ جے غلطی ہو گئی ہے بھائی کولوں، بہن کولوں، محلے دار کولوں، رشتہ دار دے کولوں، جے غلطی ہو گئی ہے تے دل صاف کرو تے اس نو معاف کر دو۔ تے جے اللہ دے بندو تسی سمجھ دیو ساڑھے کو غلطی ہوئی ہے، اگلے بندنا زیادتی ہوئی ہے، دل صاف کرو تے معافی مانگ لو۔ والقازمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے نو پی جانے والے تے لوگاں نو معاف کرنے والے۔ اللہ دی ذات انہاں محبت کر دی ہے، رب انہاں پیار کردا وے۔ جتھے دل صاف کرنا ہے اوتھے نال اپنی زبان نو بھی صاف کرنا وے۔ ساڈی زبان گندی ہے، ساڈی زبان جھوٹ دے نال گندی ہے، ساڈی زبان جناب علی گالیاں دے نال گندی ہے، ساڈی زبان چگلی تے غیبت دے نال گندی ہے، لوگاں دی عزتاں نو چھال جانے ہاں، اس زبان تو اسی لوگاں نو تکلیف دینے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ اپنے ہاتھ دے نال یا زبان نہ کسے دوسرے نو تکلیف دیندا ہوئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا او بندہ مسلمان نہیں جڑا زبان تے ہاتھ دے نال دوسرے مسلمان نو تکلیف دیندا ہوئے۔ اپنی زبان نو پاک کیجئے، جھوٹ تو پاک کیجئے، گالی تو پاک کیجئے، غیبت چگلی تو پاک کیجئے۔ عزم لے کے اٹھئے، اسی رمضان اندر بھی اور رمضان تو بعد بھی زندگی دے آخری ساتھ تک زبان تو کسی نو تکلیف نہیں دینی، کسی دی عزت نہیں اچھالنی، کسی نو لغو مذاق نہیں کرنا، کسی دے دل تے ضربہ نہیں لانیاں، کسی نو نشانہ تنقید نہیں بنانا، کسی دے بارے جھوٹ نہیں بولنا، کسی تے تہمت نہیں لگانی۔ اپنی زبان نو پاکی دیئے تے زبان دی پاکی دے نال اپنے کان نو بھی پاکی دیئے، کان دی پاکی کیے۔ مہمان تو پہلے اپنے جسم دی صفائی ستھرائی کی دیئے۔ مہمان تو آڑے پاس آ رہے ہیں، اللہ دے بندو کان نو پاکی میں کرنا ہے، کان دی صفائی ستھرائی کی میں کرنی ہے۔ جی میں زبان تو چگلی کرنی نہیں، اے میں کان تو چگلی سننی۔ جی میں غیبت زبان تو کرنی نہیں، اے میں کان نہ غیبت سننی۔ اسی تے آپ چگل خورانو جگہ دینے ہیں، جدو کسی دی کو بندہ گل کرتا اسی نے اچھا ہور پھر دس پھر کی ہویا؟ چگلی سننی بھی نہیں تے چگلی کرنی بھی، غیبت سننی بھی نہیں تے غیبت کرنی بھی۔ کان پاک کیجئے، غیبت نہیں سننی، غیبت دے گان تو اپنے کنانوں پاک کیجئے تے اپنے کنانوں چگلی دے گان تو بھی پاک کیجئے۔ تے موسیقی بھی سننی، گانے بھی سننے، تے موسیقی بھی سننی، گانے بھی سننے، تے موسیقی بھی سننی، 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 تے موسیقی بھی سنن
پناہ منگی اللہ دے کولو، ورنہ قیامت نو اللہ دے بندو انہاں کناں اندر سیسا پگھلا کے ڈال دیتا جائے گا۔ اپنے کناں نو پاک کیجئے، موسیقی دے گن تو پاک کیجئے، گانے دے گن تو پاک کیجئے، چگلی غیبت نو سنن تو پاک کیجئے، لوگاں دے راز سننے تو پاک کیجئے، گندیاں باتاں سنن تو پاک کیجئے، اپنے کان پاک صاف کیجئے، ایدے پاک صاف جڑے رب دے قرآن دی تلاوت سننے بعد تراوی اندر جڑے آکے قرآن سنن درس سنن، اپنے کان پاک کیجئے کہ اپنی اکھاں نو بھی پاک کرنا میں، اکھ دے نال کسے غیر محرم وال ویکھنا کوئی نہیں، موبائل استعمال کر دیا اتے تصویر آ جاندی ہے، او بھی نہیں ویکھنی، اینو چھوڑ دیو موبائل دے گند نو، اس تو بچ جاؤ جتنا بچیا جاندا جے۔ آندے حضرت جی میں تے چنگی شے ویندا سا نال گند آ گیا وے، جدوں پتہ ہے گند آ جانا ہے، نظر پہ جانی ہے، پھر بچو احتیاط کرو، تقوی سے دا نام اللہ لعلکم تتقون۔ رمضان دے روزے اس واسطے آئے نے تاکہ تہاڈے اندر تقوی پیدا کیتا جائے، اپنی نظر تے پیرا مضبوط کیجئے۔ سنو جوانو، اگر چاہندے ہو اللہ تانوں دل دا نور عطا کر دے، ایمان دی حلاوت عطا کر دے، ایمان دی لذت عطا کر دے، جڑا بندہ اپنی اکھ تے پیرا مضبوط کر لیندا ہے، اللہ اس نو دل دی روشنی عطا فرما دیندا وے۔ تے جدی نظر آوارہ ہوندی ہے پھر او دی اپنی عزت بھی برباد ہوندی ہے، ایمان بھی برباد ہو جاندا وے۔ جے تو کسے دی بیٹی نو ویکھیں گا، اگلے چوک تو تیری بچی بھی گزرے گی، بہن بھی گزرے گی، کوئی ظالم انہوں بھی ویکھے گا۔ اللہ دے بندو نہ دشمن بڑی اپنی عزتاں دے، اسی آپ دشمن بننے ہیں جدو اسی کسے دی عزت نو تکنے ہیں، پھر ساڑی عزت نو بھی کوئی ضرور تکے گا۔ اپنی عزت دے محافظ بن جائیے، لوگاں دی عزتاں دے محافظ بنیے، اللہ تہاڈی عزت دی حفاظت کرے گا۔ اپنی اکھ تے پیرا مضبوط کیجئے، اپنے ہاتھ تے پیرا مضبوط کیجئے، ہاتھ نہ نجائز کسی نو تکلیف نہ پہنچاوے، اپنے قدم تے پیرا مضبوط کیجئے، اپنی شرمگاہ تے پیرا مضبوط کیجئے، اپنے پورے وجود نو پاک صاف کیجئے، قدم گناہ وال چل کے نہ جاون، ہاتھ دے نال کوئی گناہ دا عمل سرزد نہ ہوئے۔ پھر روزے رکھیے، پھر روزے رکھو گے اللہ اجر عطا کرے گا، پھر روزے رکھو گے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ واسطے ایک روزہ رکھ داوے اللہ تبارک و تعالی اس نو جہنم دی اگ کو 70 سال دی مسافت دور کر دیندا وے۔ ایک روزہ رکھن دی وجہ تو 70 سال دی مسافت دوری ہے، تے جڑا 30 روزے رکھ لوے غور کرو 2100 سال دی مسافت تے اللہ اس نو جہنم دی اگ تو دور کر دے گا۔ ایمان مضبوط کر کے روزہ رکھنا میں، پھر روزہ رکھو گے تے تواڈے منہ دی ہواڑ اللہ نو کستوری تو زیادہ پیاری ہے۔ پھر روزہ رکھو گے تے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس روزے نو تواڈے واسطے ڈھال بنائے گا۔ دنیا اندر روزہ گناہاں تو ڈھال ہے، قیامت والے دن جہنم دی آگ تو ڈھال بن جائے گا۔ اپنے آپ تے پیرا مضبوط کیجئے، روزے نہ محبت کیجئے، روزے نہ پیار کیجئے، روزے رکھیے، اپنی صفائی ستھرائی کر کے رکھیے، تے جان بوجھ کے گرمی دی وجہ تو روزے نہ چھوڑنا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دے وے پھر ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے، او دی قضائی دین واسطے تے اس روزے دے اجر نو نہیں پا سکے گا، او دے ثواب نو نہیں پہنچ سکے گا۔ جان بوجھ کے روزہ نہیں جو چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں سو رہا خواب ویکھیا وے، خواب اندر فرشتے آئے نے اٹھایا، مینوں ایک پہاڑ دے قریب لے گئے نے، مینوں کہنے لگے اس پہاڑ تے چڑھو، فرمایا میں نہیں چڑھ سکدا۔ انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں چڑھن اندر تہاڈی مدد کرنے تعاون کرنے آ۔ فرمایا انہوں نے مینوں اوپر چڑھایا، جدوں میں پہاڑ دی چوٹی تے پہنچیا ہاں مینوں لوگاں دی چیخ و پکار دی آواز آئی ہے۔ میں پوچھیا اللہ دے فرشتو اے کادی چیخ و پکار؟ فرمایا محبوب جی ذرا آگے ہوو۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں میں اگے ہویا کی ویکھیا وے، کچھ لوگاں نو آگے تے اگ دے اندر الٹا لٹکایا گیا وے، انہاں دیاں لتاں اتانے سر ٹھانے، انہاں دے چباڑیاں نو چیر دتا گیا وے۔ میں پوچھیا اے کون نے؟ فرمایا محبوب جی اے تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے وقت تو پہلے روزہ افطار کر دے سن۔ جے روزہ رکھ کے وقت تو پہلے افطار کریے تے اے سزا وے، تے جڑا روزہ رکھ دے نہیں وہ خود غور کرو کس سزا اندر جاؤ گے۔ حضرت جی گرمی ہے اور اللہ دے بندو صحابہ دی زندگی نو پڑھو، ہن تے اے سی موجود نے، کولر موجود نے، پنکھے موجود نے، سہولیات بھی موجود نے، ساری افطاری اندر مشروبات طرح طرح دے کھانے موجود نے۔ صحابہ اکرام نے کھجور دے نال سحری کیتی، کھجور نال افطاری کیتی ہے، دودھ دے نال سحری تے افطاری کیتی ہے، گرمی دی شدت بھی برداشت کیتی ہے، لیکن کسی صحابی نے گرمی دا بہانہ لا کے روزہ نہیں جے چھوڑیا۔
روزے نہ محبت کرنی، اپنے دل نو پاک صاف کر کے روزے دا اہتمام کرنا ہے، تے انعام کی ملے گا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ نبی پاک نے فرمایا دو شرطاں جڑا ایمان دی حالت اندر ایمان کامل پہلے جی دی اصلاح کر چکے ہیں، صفائی ستھرائی کر کے ایمان احتساب نہ جڑا روزہ رکھے گا، اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ جتھے روزے رکھنے نے اوتھے تراویح بھی تراویح پڑھنی ہے، اے نہیں کرو تراویح لے آنا ہے تے اگے تراویح دی جماعت جاری تے پیچھے سارے گپاں مارنیاں نے۔ من کاما جو قیام کرے گا رمضان المبارک اندر، من کاما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو رمضان المبارک میں قیام کرے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ارادے کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی نے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا۔ تراویح کوئی معمولی نماز نہیں ہے، 8 رکعت رسول اللہ کی سنت تراویح ہے۔ صحیح البخاری کھولیے، 3 وتر ہے، کتاب التراویح ہے صحیح البخاری، امی عائشہ صدیقہ راویہ نے ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعہ، رمضان ہوندہ غیر رمضان ہوندہ پیغمبر علیہ السلام تراویح تہجد 11 رکعت تو زیادہ نہ پڑھ دے۔ بیٹھ کے گپا نہیں ساڑھا تو ماحول ہی تبدیل ہو گیا ہے، تراویح جاری ہے، تراویح دی فکر نہیں ہے، کھانے پینے اندر مصروف ہیں، ریفریشمنٹ دی مصروفیت ہے، تراویح دے ایام اسی دروس دی نظر کر دی ہے، تراویح دے ایام اندر ساری رات پروگرام جاری ہے، چائے جاری ہے، کھجور جاری ہے، پانی جاری ہے، خوراک جاری، کوئی فکر نہیں۔ اللہ دے بندو ان ایام نو غنیمت جانیے، قرآن دی تلاوت کثرت نہ کیجئے، قرآن اور رمضان دا گہرا تعلق ہے، جس طرح قیامت نو روزہ ڈھال بنے گا قرآن بھی ڈھال بنے گا۔ کثرت نہ قرآن دی تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان دے مہینے اندر رب نے قرآن نو نازل کیا، ایک حرف دے بدلے 10 نے کیا نے، الف لام میم 30 نے کیا۔ قرآن دی تلاوت کثرت نہ، قرآن پڑھنا بھی اور قرآن سننا بھی ہے۔ کیڑا کیڑا حد کردہ کہ انشاءاللہ میں رمضان المبارک اندر 10 قرآن پڑھاں گا، 3 دن قرآن ختم کرو تے 10 30 دن دکان تے بیٹھے ہو قرآن پڑھئے، مسجد اندر آؤ قرآن پڑھئے، ہر نماز نال بھی کوئی پائیاد پاؤ پڑھو تے کوئی نیڑے تے لگ جاؤ گے نا۔ 5 نمازاں قرآن پڑھئے، قرآن والے بنیے، اور رمضان المبارک اندر جہاں قرآن پڑھنا ہے، جہاں تراویح پڑھنی ہے، جہاں روزہ رکھنا ہے، اوتھے روزہ رکھوانا بھی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا کسی نو افطاری کرائے، سحری کرائے، جنہ اللہ روزہ رکھنے والے نو اجر دے گا انہاں رکھوان والے نو بھی دے گا۔ فرمایا دے اجر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر دے واسطے بھی اپنے آپ نو تیار کیجئے۔ لیلۃ القدر معمولی رات نہیں ہے، اسمان تو جبریل امین آندے نے، جبریل امین دے ساتھ رب دے فرشتے آندے نے، اس قدر زیادہ فرشتے آندے نے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر دا معنی تنگی ہے، اس قدر رب دے فرشتے اتر دینے کہ زمین تنگ ہو جاندی۔ جبریل امین بھی آندے، تسی آکھو کہ مکہ مدینے آندے ہونگے، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا جبریل امین دے 600 پر نے، ایک پر نو جبریل علیہ السلام انج پھیلان تے پوری زمین تے چھتری بن جائے، پوری زمین نیچے آ جائے۔ اور اس رات دی عبادت 1000 مہینے کی عبادت افضل ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینہ پورا عبادت کرو، ایک طرف فرمایا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی یہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے ایک رات کی عبادت افضل ہے۔ اور اس رات فرشتے اتر دینے، محبوب نے فرمایا فرشتے مصافہ بھی کر دیں۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ مصافہ کس طرح؟ فرمایا میرے صحابہ جدو تسی تنہائی بیٹھے ہو وہ تے بیٹھے رب دے سامنے ذکر اذکار کر دیاں، رب دے کولو استغفار کر دیا، توڑی آنکھ چو آنسو آ جائے، سمجھو رب دے فرشتے نے مصافہ کر لے۔ اپنی تیاری اپنی فکر کیجئے اور اعتکاف لی تیار ہو جائیے۔ وانتم عاکفون فی المساجد، آج تو عزم کیجئے، اعتکاف بیٹھ کے لیلۃ القدر تلاش کیجئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تمہاری اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔